الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وقال عز وجل یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات ان یشرک باللہ دخل النار من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں لائق و زیبا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیں ہماری روزی رزق کے معاملے سدھارتا ہے، اللہ وہ ذات ہے ہمیں جو بیماری میں مبتلا کرتا ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو اس بیماری کو شفا سے تبدیل کرتا ہے۔ اللہ ہی ہمیں موت دیتا ہے، اللہ ہی ہمیں قبروں میں لے جاتا ہے، اور اللہ ہی ہمیں قبروں سے اٹھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن جن نعمتوں کو ہمیں اس دنیا میں دے رکھا ان سب کے اوپر سوال کرتا ہے، اور جن سے وہ راضی ہو جاتا ہے وہ جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور جن سے وہ ناراض ہوتا ہے انہیں جہنم کے پالے کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ایسے کیوں؟ یہ کہنے کی جرت کسی ذات میں نہیں ہوگی۔ اس دن کا مالک اللہ اکیلا ہے، اور اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں لائق و زیبا ہیں۔ بے شمار درود و سلام ہو خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار اس محفل کا حصہ بنایا جس کے اندر ہم اللہ کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے جو باتیں ہمیں نصیحت کی گئی اس کو جاننے سمجھنے اور اس کو اپنے روزمرہ زندگی میں ہم عمل کرنے کی توفیق سے جو ہے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم و فضل ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، جو عنوان ہم نے ابھی اعلان کیا ہے وہ شہادت کی فضیلت۔ اب یہ جو مہینہ ہم محرم کا سنتے ہیں تو فوراً ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعے کو جو ہے بار بار دہرا کر اسی سے جو ہے ہم اصل نصیحت کو تو چھوڑ دیے، لیکن جو بدعات ہے، جو بگاڑ ہے، اس کے اوپر مبتلا ہو گئے، اور اسی طرح سے ہمارا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ حالانکہ محرم میں یہ جو معاملہ کربلا کا واقعہ ہوا یہ تو حق تھا، یہ تاریخی واقعات میں بھی ہمیں ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے کہ ایسا واقعہ ہونے والا ہے۔ تو بہرحال ہم صرف ایک واقعے کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو جو ہے ہم بار بار سالوں سال دہراتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور اس کو ماتم منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال اسلام کے اندر شہید کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، شہادت پانا یہ کتنی بڑی فضیلت والی چیز ہے، تو اس سے جڑی گفتگو آج ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جو میں نے خطبہ کی افتتاح میں جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 154 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راہ میں کٹ گئے، بل احیاء، یہ لوگ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ زندہ ہے۔ ان کا زندہ رہنے کا مطلب ہم جو یہاں پہ ایسے زندہ ہے اس سے کچھ ہٹ کے ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اب یہ ہٹ کے کس طرح سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں وضاحت کے ساتھ کہہ دے رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ زندہ ہیں ویسے وہ بھی زندہ ہیں، لیکن آپ اس چیز کو احساس نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں آپ کو اس کا شعور نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اللہ کے راہ میں کٹ گئے سے لوگوں کا مقام و مرتبہ قرآن کے اندر دونوں جگہ پہ جو ہے ان کی فضیلت کو بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے یہاں پہ زندہ ہیں لیکن تم اس چیز کو احساس نہیں کر سکیں۔ تو یہاں پہ شہید کون ہے، شہادت کا کیا مقام ہے؟ آئیے آج ان باتوں کو جو ہے تھوڑی سی
جاننے کی کوشش کریں گے. 2 احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا. صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 631 سے 637 تک, اور اسی طرح سے صحیح مسلم کی 1514 سے 1517 تک, اور اسی طرح سے یہ ورلڈ ورژن ہوگا. اور جب آپ سنن نبی داؤد پڑھیں گے تو سنن نبی داؤد میں 3111 ان احادیث میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی شہیدوں کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھا ہے. تو چند باتیں ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا. شہید جو قرآن کے آیت سے ہمیں بتایا دیا جاتا ہے کہ شہید زندہ ہے. اللہ کی راہ میں جتنے بھی لوگ کٹ گئے, اللہ کی راہ میں کٹنا, یہ ایسا نہیں کہ کہیں روڈ کے اوپر مرڈر ہو گیا یا کوئی آ کے جو ہے گاڑی سے کچل کر چلا گیا, تو ایسی موت نہیں. یہ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے بات ہوتی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ ہے کہتے ہیں. وہ یہ ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو لوگ فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں کٹ گئے, تو ان کا مقام یہاں پہ بتایا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم جلد نمبر 5 حدیث نمبر 4585 میں 4585 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شہید اللہ کے راہ میں کٹ جاتا ہے تو اس کی روح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سبز رنگ کے پرندے میں داخل کر دیتے ہیں, اور وہ پرندہ جنت کے میوے کھاتے ہوئے جنت میں سیر کرتا رہتا ہے. اور جب وہ رات ہوتی ہے تو وہ پرندہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو جس کا گھونسلہ بنایا ہوا ہوتا اور وہ سونے کا ہوتا, وہ گھونسلے میں یہ پرندہ یعنی یہ روح, یہ جو شہید کی روح جو پرندے کی سبز رنگ کے پرندے کی شکل میں داخل کی گئی, وہ پرندہ اس گھونسلے کے اندر جاتا ہے اور اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کاش کہ یہ بات جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راہ میں کٹنے والے لوگوں کے حق میں دے رکھا ہے, اگرچہ یہ بات دنیا والوں کو پتہ چلتا تو کیا خوب وہ لوگ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی جستجو رکھتے. تو یہ گنجائش تھی, یہ پرندے کے اندر جو روح تھی یہ گفتگو کر رہی تھی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جواب کو قرآن کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 169 میں نازل کرتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا, یہاں پہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ. اللہ تعالیٰ یہاں پہ اور ایک بات بولتے ہیں, کہتے ہیں ان لوگوں کو تم مردہ مت کہو جو اللہ کے راہ میں کٹ گئے, اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے, کیونکہ وہ لوگ اللہ کے یہاں پہ زندہ ہے اور اللہ انہیں کھلاتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ پرندے کا حال کیا ہوا تھا, یہی پرندہ یہ گفتگو کرنے لگا اللہ تعالیٰ سے کہ کاش کہ یہ بات جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جنت کے میوے کو چر کھانے کے لیے چھوڑ رکھا ہے, کاش کہ یہ بات میرے دنیا والے ان ساتھیوں کو پتہ چلتا کہ وہ بھی اللہ کے راہ میں سر کٹانے کے لیے آگے آ جاتے. یہ بات یعنی ان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے, اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یرزقون کے لفظ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں. عند ربہم یرزقون, فرماتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ان کو اللہ تعالیٰ کھلاتا بھی ہے. بول کے سبحان اللہ, کتنا بڑا مقام و مرتبہ. تو شہید جب ہوتا ہے صرف اللہ کے راہ میں, یہ ہر وہ لوگ کی بات نہیں ہے جو کہ اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا, تو اس کا مقام و مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی سارے احادیث میں شہید کے مقام و مرتبے کو فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ, وہ خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے یہ پسند کرتے تھے کہ کاش میں اللہ کے راہ میں شہید ہوتا, مجھے اللہ کے راہ میں کاٹ دیا جاتا. صحیح البخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2797 صحیح بخاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتُلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِي ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيِي. اس طرح کے لفظ جو ہے 3 مرتبہ استعمال کرتے ہیں. فرماتے ہیں کاش کہ میں اللہ کے راہ میں کٹ جاتا. دیکھیں یہاں پہ یقتلو, مجھے اگرچہ کوئی اللہ کے راہ میں شہید کر دیتا تو کاش یہ کتنا اچھا ہوتا, پھر مجھے زندہ کیا جاتا, پھر میں اللہ کے راہ میں شہید ہوتا. اس طرح سے جو ہے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2811, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب شہید ٹھہر جائے گا تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے زمین پہ پھر بھیج دے, اے اللہ مجھے زمین پہ
پھر بھیج دے، میں تیرے راہ میں پھر کٹ جاؤں گا، پھر مجھے واپس جو ہے اس جگہ پہ دے، اور اسی سلسلے کو تم اسی طرح سے کرتے رہو، تاکہ میں اس کی لطف کو اٹھانا چاہتا ہوں۔ جس طرح سے تو نے مجھے اتنے سارے نعمتوں سے نواز رکھا ہے، شاید کہ یہ بات مجھے اتنی لبھا گئی، مجھے اتنی پسند آ گئی کہ میں تیرے راہ میں پھر سے قتل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ خواہش کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، اللہ کا فیصلہ ایک بار ہوتا ہے جو کہ اب ہو گیا، تجھے پھر سے دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں بھیجا جائے گا۔ تو دیکھیں کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ شہید جو لوگ اللہ کے راہ میں ہو گئے، وہ یہ خواہش کر بیٹھتے ہیں کہ کاش کہ میں دنیا میں چلا جاتا اور وہاں اللہ تعالیٰ کے راہ میں قتل کیا جاتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے نا اس چیز کو، لَوَدِدتُّ فرماتے ہیں، کاش کہ کچھ ایسا ہوتا کہ مجھے اللہ کے راہ میں شہید کیا جاتا، مجھے اللہ کے راہ میں قتل کیا جاتا، تو پھر میں زندہ کیا جاتا۔ پھر اس طرح سے جو 3 مرتبہ یہی باتوں کو فرماتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، یہی صحیح بخاری کی غالباً 2800 سے زیادہ احادیث کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن شہید کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا، شہید اسی طرح سے جس طرح سے وہ دفن کیا گیا اسی طرح سے اس کو حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا، اس کے جسم خون ریزی ہو جا کے رہتے، اس کے زخموں سے جو ہے لہو لہان خون بہتا ہوا رہتا، لیکن یاد رکھیے یہ اس حالت میں رہتا کہ اس کے جسم کے اس خون سے جو ہے کستوری کی خوشبو پھیلتے ہوئے نظر آتی۔ سبحان اللہ۔ تو شہید جس طرح سے اللہ کے راہ میں کٹ جاتے یہاں پہ، ٹھیک اسی طرح سے قیامت کے دن اٹھائے جاتے تاکہ ان کے مقام و مرتبے کو اونچا بتائے۔ تو بہرحال اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سارے احادیث میں فرماتے ہیں کہ یہ کیا مقام و مرتبہ ہے، شہید کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ شہید کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کو دفن کیا گیا۔ اور ایک بات وضاحت میں کرتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شہید ہوتے، جنگ بدر کے اندر، جنگ احد کے اندر جب صحابہ جو ہے شہید ہوئے، اور جتنے بھی غزوہ ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس میں جتنے بھی شہید ہو گئے صحابہ، ان کو جو ہے اسی حالت میں بغیر غسل کے جو ہے کفن دیا جاتا تھا، یعنی اسی حالت میں ان کو دفن کیا جاتا تھا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ ایک سے زائد جسموں کو بھی جو ہے ایک ہی قبر کے اندر ڈال کر جو ہے دفن کیا جاتا تھا۔ اور ایک مرتبہ ایک ایسا ہوا، کتاب الجنائز صحیح بخاری جلد نمبر 2 کی حدیث ہے، کتاب الجنائز کی، اس کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، ان کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو حالانکہ کفن کا کپڑا بھی مہیا نہیں تھا، ان کے جسم پر ایک کپڑا ایسا تھا کہ اگرچہ وہ سر کے اوپر نکال لیتے تو ان کے پیر کھلے ہو جاتے، یا اس کپڑے کو پیروں کے اوپر ڈال دیتے تو ان کا چہرہ کھلا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس چہرے کو دیکھ کر، فرمانے لگے یہ میرا مصعب، یہ کتنا امیر زادہ تھا، مقام اس کا مکہ کے اندر، دور مکہ کے اندر یہ اتنا امیر تھا کہ یہ گلی سے مصعب بن عمیر گزرتے تو کہیں لمبے دوری تک دوسرے گلیوں سے یہ لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ اس گلی سے مصعب جا رہے ہیں۔ اتنا خوشبو، یہ اتنا کاسٹلی خوشبو لگا کے جاتا تھا، یہ اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا تھا، پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں ان تمام چیزوں کو قربان کر کے آ گیا، اور آج اس کا یہ حالت ہو گیا، یہ اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا، یہ کہنا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مصعب کے اوپر کپڑے کو جو ہے اس کے چہرے کے اوپر ڈال دے اور اس کے پیروں کو جو ہے گھاس سے جو ہے ڈھانک دے، اور اسی طرح سے ان کو دفن کیا گیا تھا۔ یہ مصعب بن عمیر کا واقعہ ہے، یہی نہیں بلکہ کئی سارے ایسے واقعات ہیں صحیح بخاری کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مقام و مرتبہ پیش آتا ہے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، اسلام لا کے تھے، جب ہی شادی ہوتی تھی، پہلی رات تھی، اور جب سویرے ہوا تو لوگ کو اعلان کیا گیا کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے ساتھیاں جنگ کے لیے نکل گئے۔ مصعب بن عمیر ابھی غسل بھی نہیں کرے تھے اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی وقت کے رسول جہاد میں جائے اور رسول کا امتی مزے لوٹتے ہوئے گھر میں رہ جائے، یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ یہ کہنا ہی تھا کہ وہ دوڑ پڑے اور جا کے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور ان کے تعلق سے فضیلت بتائی جاتی ہے کہ ان کو غسل دینے کے لیے فرشتے آئے تھے۔ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے قریب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے،
اوپر سے جو ہے پانی ٹپکنا آپ محسوس کرے. فرمانے لگے یہ پانی کیا ہے؟ اوپر سر اٹھا کے دیکھے تو حضرت حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے تھے. یہ اول زندگی کی بات ہے، یاد رکھیے. لوگوں کو اس کی شعور پیدا کرنا چاہتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معجزات صحابہ کو فرمانے لگے یہ میرا حنظلہ، اس کو جو ہے غسل دیا جاتا ہے. حالانکہ شہید کو غسل دینا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی شعور لوگوں کے اندر، اس کا احساس جتلانے کے لیے حضرت حنظلہ کو جو ہے فرشتے آ کے غسل دیتے ہیں. ایسے بھی واقعات صحیح بخاری کے اندر بھرے پڑے ہیں، یاد رکھیے گا. یہ اتنے سارے فضیلتیں ہیں شہیدوں کے مقام و مرتبے کے تعلق سے. پھر آج ہم اسی شہید کے نام پر یہ جو ننگا ناچ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے نام اٹھا کر یہ جو گندگی ہم پھیلا رہے ہیں، یہ جو بیکار چیزیں ہم اپنے معاشرے کے اندر لگا رہے ہیں، اس کے ذمہ دار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہم ضرور ہو جائیں گے. اگرچہ یہ کرتے ہیں تو سب سے بڑے گنہگار، اگرچہ کرتے ہوئے دیکھ کر بھی اس کو نہیں روکتے تو ہم بھی گنہگار. تو اسی لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسلام میں شہید کا کتنا بڑا مقام بتاتا ہے، لیکن اسی شہادت کے اوپر ہم لوگ یہاں پہ جو ماتم کا جو ننگا ناچ رہے ہیں، یہ قطعی ہی اسلام کا حصہ نہیں ہے. بات بتانا اصل میں ایسے بیانوں کا مقصد ہے. تو بہرحال اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کے اور ایک جو احد کے جنگ کے اندر شہید ہو گئے، اور ان کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات آتی، یہ سید الشہداء فرماتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ سید شہیدوں کے امیر ہوں گے، شہیدوں کے صدر ہوں گے. کہاں پہ؟ جنت کے اندر. جب ہم حضرت حمزہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود چچا تھے، تو یہ جب ان کے تایا تھے، تو یہ جب جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے تو ان کے نام کے اوپر جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ شہیدوں کا سردار تھا. کیا فرماتے ہیں؟ یہ شہیدوں کا سردار ہوں گا. بولے کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کا بہت برا واقعہ جو ہے دنیا کے اندر پیش کیا جاتا ہے. ہندا، جو کہ آج ہم عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں، ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ ایمان میں نہیں تھی تو اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجے کو جو ہے زندہ چبائی تھی. لیکن بعد میں جب ان کی آخری زندگی آئی تو انہوں نے ایمان لایا، اور حضرت حمزہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت آئی کہ یہ سید الشہداء ہوں گے، جنت کے اندر تمام شہیدوں کے سردار ہوں گے. بولے کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب حضرت حمزہ جو کہ شہیدوں کے سردار ہیں، ان کی موت پر ہم کبھی غم نہیں منائے، ان کے شہادت پر ہم کبھی ماتم نہیں کرے، تو وہ کون لوگ ہیں جو آخری زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ جو گندگی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یاد رکھیے اسلام اس کے برخلاف ہے، اس کے بالکل مخالف ہے. اسلام یہ قطعی اجازت نہیں دیتا کہ شہید کے نام کے اوپر تم اتنا گندگی جو ہے، اتنا برائی جو ہے اسلام کے نام پر دھبب پھیلائے. یہ ہرگز اسلام جائز نہیں سمجھتا. تو بہرحال شہید کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کس کس کا مقام شہیدوں میں سے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو الگ الگ احادیث ہے جس کے اندر میں ذکر کرنا چاہوں گا. شہید وہ ہر شخص ہے جس کی صحیح نیت ہو، جو اللہ پر ایمان لایا ہو، رسول اللہ پر مانتا ہو، یعنی سلسلہ نبوت کو مانتا ہو، ایمان اللہ پہ ہو، نبوت کا سلسلہ کو مانتا ہو، اور کسی ایک خاص وجہ سے جو کہ اس کے زندگی کا حصہ ہو، ایسے نیت کے ساتھ اگرچہ وہ کوئی جرنی میں جاتا ہے اور ڈوب مر جاتا ہے، اس کو بھی شہید کو کہا گیا. سبحان اللہ. یعنی ایمان والا ہو اور اچھی نیت کے لیے یا اچھے کام کے لیے یا دنیا کی کوئی ایک اچھی ذمہ داری نبھانے کی نیت سے، چاہے وہ بیوی بچوں کی حفاظت کے سلسلے میں کسی سے لڑتا رہے. بتایا جاتا ہے کتنے سارے مقام اس کو جو ہے، یعنی شہیدوں کے کتنے سارے اشکال ہیں، کتنے سارے شکل ہیں، یہ سب کو بتایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ کوئی کٹ جاتا ہے اس کے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے کرتے تو اس کو بھی شہید کا مرتبہ دیا جائے گا، لیکن اس کو کیا رہنا چاہیے؟ نیت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ رہنا چاہیے. کیونکہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 99 میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اور صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو موحد ہیں، یعنی جو توحید پرست ہیں، صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے. اگرچہ ہم مسلمان بن کے پیدا ہوئے، مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن ہم درگاہوں کے پیچھے، باباؤں کے پیچھے، پیر پرستی کے اندر یا نلور کے روٹیاں کے اوپر ایمان رکھ کر ہمیں اپنے بد عقیدے کو پالتے رہیں، تو یاد رکھیں ہماری بھی نجات ہرگز نہیں ہوں گی.
یہ تو صرف موحد لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ اکیلے میں بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کے سوا کسی میں یہ طاقت کو نہیں ڈھونڈتے، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کرتے، صرف ایسے لوگوں کے لیے یہ بشارت سنائی دی گئی ہے۔ تو اگرچہ وہ شہید بھی ہیں تو یاد رکھیے، اگرچہ وہ کٹ گیا بیوی بچوں کی حفاظت کرتے کرتے، لیکن اس کے دل میں اللہ کے ذات میں شرک لکھا ہوا ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو ہم سب کو کم سے کم ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ اکیلے میں ایمان رکھنا چاہیے، اللہ اکیلے سے دعا کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائے۔ ایسے حالت میں اگرچہ ہماری عمل چھوٹی بھی ہے، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت میں مر بھی جاتے ہیں تو ہمیں وہ مقام دیا جاتا ہے۔ ایک ہو گیا۔ دوسری بات، اگرچہ کوئی پیٹ کی بیماری سے مر جاتا ہے تو وہ بھی شہید کا درجہ پا لیتا ہے۔ اگرچہ کوئی دیوار کے بازو جاتا رہا اور دیوار ٹوٹ کر اس پہ گر گیا اور وہ کچل گیا اور وہ مر گیا تو یاد رکھیے اس کا بھی مقام شہید میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور وہ عورت جو جچکی کی تکلیف میں بچوں کو جنتے ہوئے اگرچہ وہ مر جاتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 3111 میں، یہ عورت بھی شہید کا مقام و مرتبے کو پہنچ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے اوپر علماء دین اور فرماتے ہیں اگرچہ وہ پیٹ کے ایبڈومینل ڈیسیزز، جو بھی پیٹ کے تعلق کے ڈیسیزز رہتے ہیں، بیماریاں رہتے ہیں، اس کے اندر اگرچہ یہ مر جاتے ہیں، چاہے وہ کینسر کا بیماری رہو یا کچھ اور بھی رہو، تو اگرچہ وہ ایمان والا ہے تو اس کا شمار شہیدوں میں کیا جائے گا۔ تو اتنے سارے کئی سارے باتیں اور بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر فرمایا جاتا ہے جو فی سبیل اللہ ہے، جو جہاد میں جا کے انتقال ہو گئے، سوائے ان کے 7 اور لوگ بھی ہوں جن کو شہید کا مرتبہ دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے کتنے سارے باتیں یہاں پہ فرمایا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام و مرتبے میں شہید کو اس قدر بتاتے ہیں کہ شہید کو تاج پہنایا جائے گا تاکہ اس کو ریکگنائز کیا جائے۔ اس کو تاج کس کو پہناتے دنیا میں؟ یہ دیکھیے الفاظ دیکھیے، تاج کس کو پہنایا جاتا؟ جو ہمارا صدر رہتا، جو ہمارا بادشاہ رہتا، دنیا کے اندر جو ہے اس کو ملکیت دی جاتی، دنیا کے اندر صدارت دی جاتی، اس کو ہم تاج پہنانا پسند کرتے ہیں۔ اسی کو تاج پہناتے نا، یا کسی کو فیسیلیٹیشن کرنے جاتے ہیں ہمیں تو اس کو کیا کرتے ہیں، ہمیں تاج پہنانے کی کوشش، ٹوپی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تاج قیامت کے دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہیدوں کو پہناتا ہے تاکہ تمام لوگ اس کو دیکھ لے اور سمجھ لے کہ یہ اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا سو شخص تھا، اس طرح سے۔ اور فرمایا جاتا ہے اس کو اس کے خاندان کے 70 لوگوں کے لیے سفارش کا موقع دیا جائے گا، بولے سبحان اللہ۔ اس کے خاندان میں 70 لوگوں کی سفارش کا موقع اس شہید کو دیا جائے گا جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا ہو۔ تو دیکھیں کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تو آج اسی شہید کے نام پر آج ہم یہ دیوانگی میں ہمیں برے رسم و رواجوں کے اندر مبتلا ہے۔ یاد رکھیے شہید کا مقام، شہادت کی فضیلت اسلام میں بہت بڑا مقام والی ہے، لیکن ہم اس کو کمزور کر دیے، ہمارے حرکتوں کی وجہ سے دوسروں کو بولنے کے قابل بھی نہ رہے کہ ہم ایسے دیوانگی میں رہ گئے تو غیر مسلمان کیا ہے کہیں گا، یہ تو پاگل لوگ ہیں۔ آج ماڈرن ایرا ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، تو جو بھی ریزنیبل لوگ رہتے ہیں، جو بھی ناستک ہیں، سمجھو جو اللہ میں نہیں مانتے ناستک ہیں، وہ ہمارا ہنسی مذاق کرتے۔ کیوں؟ یہ دیکھیے یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے لیے جو ہے اپنے چھاتیوں کو پیٹتے ہیں، اپنے جسموں کو جو ہے خروشتے ہیں، اپنے جسموں سے خون نکالے جیسا مار لیتے ہیں۔ یہ کیا ہو گئی ہے؟ یہ سب جہالت ہے، یاد رکھیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے تعلق سے ایک حدیث فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1294، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ضرب بالقدود وشق الجیوب ودع بدعوى الجاہلیہ